على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا صدق اللہ العظیم۔ منشا میرا یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے محمد کے غلاموں کو، منشا میرا یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے محمد کے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو۔ اگر تم چاہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے میں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ادارے میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم اس وقت فلاح دارین ٹرسٹ ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ کے دفتر میں موجود ہیں۔ ہمارا ادارہ جو ہے یہ 2017 سے قائم ہوا ہے اور 17 سے ہم باضابطہ اس میں ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام جو ہے غریب عوام کی خدمت بلا مذہب و ملت، اس میں کسی بھی مکتب فکر سے نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے کوئی ادارہ منسلک نہیں ہے۔ ہر ایک کی یہاں پہ مدد کی جاتی ہے اور ہر سال طریقے سے ہم مدد کرتے ہیں۔ ہمارا میڈیا میں ہم 2-3 سال سے نہیں چڑھاتے ہیں، نہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کن لوگوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ آج کچھ مجبوریاں بھی ہماری ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو مدعو کیا، اس میں اس وجہ سے کہ آج جو ہم نے چکے تقسیم کی، یہ چکے ہماری پوری سال تک جاتی ہیں۔ آج 3 دن سے ہم چکے تقسیم کر رہے ہیں۔ کچھ افرادوں کو ہم نے آج رکھا تھا 30-35 لیڈیز کو، اور آپ لوگوں کو بھی مدعو اس وجہ سے کیا کہ جو ادارہ جو قائم ہوا ہے ہمارا، اس ادارے کی باضابطہ رجسٹریشن ہے الحمدللہ۔ اس کی ATG رجسٹریشن ہے، انکم ٹیکس رجسٹریشن، 2LA رجسٹریشن ہے، سوسائٹی آف کامرس رجسٹریشن، NGO رجسٹریشن ہے ہمارے پاس۔ اور جو بھی ہمارا آئیڈٹ ہوتا ہے باضابطہ سال کا آئیڈٹ ہوتا ہے، اور آئیڈٹ کے بعد ہمارا باضابطہ ITR ریٹرن بھی جاتا ہے، انکم ٹیکس ریٹرن بھی ہمارا جاتا ہے باضابطہ طور پہ۔ تو عوام سے بھی گزارش ہے کہ عوام تشریف لائے ادارے میں۔ ہمارے کچھ افراد باہر نکلتے ہیں، ہماری گاڑی بھی نکلتی ہے، ڈور ڈور ہماری گاڑی جاتی ہے چندے کے لیے، اور بہت سارے لوگ ان کے اوپر شک کرتے ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ عوام اگر کسی کے اوپر شک ہوتا ہے، کوئی ادارہ اللیگل کام کر رہا ہے، کوئی گاڑی اللیگل کام کر رہی ہے، آپ روکیں اس گاڑی کو بلا شک، پولیس کے حوالے کریں۔ CID ہے، CBI ہے، CI کی ہے، اپنے ہاتھ میں خود فیصلہ نہ کریں، اپنے ہاتھ سے خود فیصلہ نہ کرے۔ یہاں کی ایجنسی ہے، ایجنسیوں کے حوالے کر دے۔ ایجنسی کے پاس حوالے جب ہو جائیں گی وہ تحقیقات کریں گی، تحقیقات کرنے کے بعد وہ ان چیزوں کو آگے بڑھائے گی۔ اگر خدا نہ کرے کوئی ادارہ فیک ہوگا، اس کے اوپر FIR لاج ہوگا، کورٹ فیصلہ کرے گا، عدالت بیٹھی ہے، عدلیہ بیٹھا ہے، تو ہر آدمی اپنے ہاتھ میں وہ 10-15 ہزار روپے کے موبائل لے کر لوگوں کے فیصلہ کرنا بند کر دیجیے۔ یہ عوام سے گزارش ہے میری کہ کم از کم عدلیہ حکومت ہے یہاں پہ، ان کے ہاتھوں میں چھوڑے۔ ہمارا ادارہ جو چل رہا ہے، دیکھیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایک عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ آتا ہے، بیوہ آتی ہے، بیوہ نہیں چاہتی ہے وہ اپنے محلے کے بیت المال کے پاس جا کر ریلیف لے۔ کیوں؟ اس کی بیٹی جو ہے وہ اوقاف وہاں کے بیت المال کے پریزیڈنٹ کے ساتھ سکول میں پڑھتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گی، مانیں کہ بیٹی بولتی ہے کہ مت جاؤ، میری انسلٹ بازار میں ہو جائے گی، محلے میں میری انسلٹ ہو جائے گی، وہ ہم لوگوں کے پاس آ جاتی ہے۔ ہم اس کا راز خفیہ رکھتے ہیں۔ ابھی میرے پاس پرسوں جناب ایک چیز آئی ہے، یہاں پہ کینسر پیشنٹ ہے ایک جگہ کا، اچھے آدمی کی ویریفیکیشن ہوئی ہے۔ میں نے بولا ہمارے یہاں اوقاف کمیٹی کا لیٹر ضروری ہے۔ بولا جی نہیں، اوقاف کمیٹی کا لیٹر ہم نہیں لا سکیں گے۔ کیوں نہیں لا سکو گے بھائی اوقاف کمیٹی کا لیٹر؟ کہا جی باعزت شہری ہے، گاؤں میں بے عزتی ہو جائے گی، اس کی بیٹی ہے، بچی ہیں، بہو ہیں۔ تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کا نام دیں گے۔ دہلی میں ابھی ایڈمٹ پڑا ہوا ہے۔ بھائی ہمارے پاس جو بھی پیسہ آتا ہے ہم باضابطہ پیسہ سٹیٹمنٹ تھرو دیتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ کے تھرو۔ کسی کو بھی شک ہو، ہمارا گوشوارہ نکلتا ہے سالانہ، اس پہ نیچے نوٹ لکھا ہوتا ہے، کسی بھی آدمی کو اعتراض ہو وہ تشریف لائے، ادارے کا گوشوارہ چیک کرے، ادارے کی جانچ پڑتال کرے، ادارہ کن چیزوں پہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں بیوہ ہیں، کینسر پیشنٹ ہے، کڈنی فیلڈ ہے، یتیم بچیاں ہیں، سلائی سینٹر کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ سارے شعبوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، ان چیزوں شعبوں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ادارہ بھی کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، نیا ادارہ ہے، البتہ الحمدللہ رجسٹریشن ساری ہمارے پاس۔ ڈونیشن کے لیے جو ہماری گاڑی جاتی ہے، پہلے جب جموں کشمیر اسٹیٹ تھا ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر کا پرمیشن ہوتا تھا، اسٹیٹ ختم ہو گیا، پرمیشن ختم ہو گیا۔ اب کوئی پرمیشن نہیں دیتا ہے کیونکہ یہاں مسجدوں کے مائکوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو میری گاڑی کے لیے کہاں ڈونیشن کے لیے مائک کے لیے پرمیشن؟ ہم صدقہ زکات جمع کرتے ہیں، چاول جمع کرتے ہیں۔ لوگوں سے اپیل ہے، یہاں پہ علماء اس وقت مدارس والے چندہ جمع کرتے ہیں، مدارس والے ہیں۔ میں مسجد کے منتظمین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں،
وہاں کی کمیٹی سے، اماموں سے. عالم آتے ہیں مدرسے کے چندے کے سلسلے میں، مفتیان کرام آتے ہیں چندے کے لیے، حفاظ کرام آتے ہیں مدرسے کے چندے کے لیے، ان کو باہر بھکاریوں میں بٹھایا جاتا ہے. یار اللہ کے لیے دین کی قدر کرو. انہی مدارسوں کی وجہ سے، انہی دین کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں. اور یہی امام، یہی مولوی آپ کا نکاح بھی پڑھاتے ہیں، کان میں اذان بھی دیتے ہیں، آپ کو قبر میں دفن بھی کرتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. اگر مدارس نہیں ہوں گے تو مسجدیں بھی آباد نہیں ہیں. کسی بھی مدرسے سے آئے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے، منتظم کا مسجد کمیٹی کا حق بنتا ہے وہ خود ڈونیشن جمع کر کے ان کے ہاتھ میں دیجیے. اب اگر وہ خود نہیں دے سکتے ہیں، کم از کم مسجد کی پچھلی والی صف پہ ان کو بٹھا دیجیے. ایسی جگہ بٹھائے جہاں پہ باقی لوگ نہ ہوں. عوام سے بھی گزارش ہے، عوام ادارے کی تحقیقات کرے. کوئی بھی ہمارا آدمی ہوگا، کوئی بھی آدمی ہوگا، فلاح ادارے، ٹرسٹ ویلفیئر سوسائٹی کا کوئی بھی افراد کسی کے پاس جائے، آپ اس کی تحقیقات کریں، ادارے میں خود تشریف لائیں. جو 10 منٹ 15 منٹ آپ وہاں بیٹھ کر ویریفیکیشن کرو گے، بہتر ہے اسی آدمی کے ساتھ آپ ادارے میں آئیں، ادارے کی پوری جانچ پڑتال کریں. غلطیاں ہم سے بھی ہوں گی. وہ علامہ اقبال کا شاعر آخر میں بولنا چاہتا ہوں، نہ ہو جس سے غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں. جو غلطی پہ کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں. غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. یہ میرے پاس یہاں پہ فارم پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. مجھے یہ نہیں دکھانا کہ کتنی ہیں. یہ ہمارے پاس بیوائی ہیں ساری ہیں. یہ کنسر پیشنٹ ہے ہمارے پاس، کڈنی فیلڈ ہے. ذرا مجھے بولے آپ، خدا را بولے جناب علی، 350 بیوہ ہیں ہمارے پاس موجود ہے. 350 بیوہ کو اگر ہم ہزار روپے منتھلی رکھیں گے کتنا ہو گیا؟ اتنا ڈونیشن نہیں آتا ہمارا. کیونکہ ہماری گاڑیاں 2 نکلتی ہیں مارکیٹ میں، چاول جمع ہوتا ہے. چاول زیادہ سے 50 کلو 60 کلو جمع ہوتا ہے. گاڑی کا خرچہ بھی ہے، ڈرائیور کا خرچہ بھی ہے. پھر ادارے میں کیا کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ لہذا عوام سے گزارش ہے کہ ادارے میں خود تشریف لائیں، ادارے میں ڈالیں. اکاؤنٹ نمبر ہے ادارے کا، فون نمبر ہمارا ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ ادارے میں ڈال سکتے ہیں، اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں. جانچ پڑتال آپ ادارے کی کریں. اب کیونکہ حدیث شریف میں بھی اگر کسی کو صدقہ زکات دینا ہے، وہ پہلے دیکھ کر دے کہ کس جگہ پہ دے رہے ہیں، کیا یہ صحیح جگہ پہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے. تو یہ میری عوام سے بھی گزارش ہے، اور آپ میڈیا کے صحافی جتنے بھی آئیں، آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ ہمارے جیسے ہمارے ایک پلیٹ فارم ہوتی ہے اداروں کی یا باقی چیزوں کی. دیکھو ہر سال ہر مہینے میں سی آئی ڈی، کرائم برانچ، سی بی آئی ہم سے رپورٹ آڈٹ لیتی ہے. تو کم از کم میڈیا کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ وقتاً فوقتاً آئیں ادارے میں، دیکھیں کہ آپ نے ابھی تو سٹوری بنا دی کہ بھائی ہم کام کرتے ہیں. کم از کم سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آگے پوچھو بھی کیا کر رہے ہو آپ، کس کو دے رہے ہو. اگر ہم نے پچھلے سال آپ کی سٹوری بنائی تھی، پچھلے سال آپ کو یہاں پہ ہم نے آ کر پریس کانفرنس دی تھی آپ لوگوں نے، ذرا ہمیں بولو آپ کیا کر رہے ہو. کہ لوگ آپ پر نہ انگلی اٹھائیں، کیونکہ آپ کو بھی بولیں گے نا کہ فراڈی لوگوں کا آپ چلاتے ہو. تو آپ کا بھی حق بنتا ہے جس ادارے میں بھی جائے اس ادارے کی آپ پوری جانچ پڑتال کریں، پورے سال تک ان کو دیکھیں. چراغ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، ماہ رمضان کے مہینے میں جیسے بارش کے ببولوں کی طرح جو ہے ایسے ٹرسٹ آ جاتے ہیں. جی کچھ لوگ سحری اور اختیاری کے نام پہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں کام سب اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. میں کسی کی تنقید نہیں کروں گا کہ کوئی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اختیاری کروا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اللہ بہتر جانے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. البتہ ایک عرض ہوگی سب ادارے والوں سے کہ کم از کم جو کام کریں سوشل میڈیا پہ مت کریں. میں کبھی سوشل میڈیا پر 2-3-4 سال سے نہیں آتا ہوں حقیقت میں، نہ ہم کسی کو دیتے ہوئے چڑھاتے. آج بحالت مجبوراً میں اس وجہ سے ہوا کہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے پوری جموں کشمیر کے اندر ہے کہ بیماروں کا فوٹو لگا دیا. دیکھو ہم جو ڈونیشن جمع کرتے ہیں ہم ادارے کے نام پر کرتے ہیں، ہم کسی پیشنٹ کے نام پر نہیں کرتے ہیں، ہم کسی بیوہ کے نام پر نہیں کرتے. ہم اپنی عزت کو مارکیٹ میں نیلام کر دیتے ہیں، مگر بیوہ اور کنسر پیشنٹ، ان پیشنٹوں کی لوگ عزت کو ہم محفوظ رکھتے ہیں اپنے ادارے میں. یہاں تک کہ ہم اپنے کسی ممبر تک بھی ان کے فوٹوگرافر نہیں دکھاتے. ہاں بھائی آپ کو آڈٹ دیکھنا، بینک سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، آپ بینک سٹیٹمنٹ نکالیں اور ویریفیکیشن کریں کہ یہ ان لوگوں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. کیونکہ ہم نام اجرا نہیں کر سکتے. تو عوام سے بھی گزارش ہے، ادارے والوں سے بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں. کیونکہ یہ 10,000 15,000 کا موبائل جو ہر آدمی کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے سبزی فروش سے لے کر جوتے پالش سے لے کر عالم مفتی سے لے کر کسی کو نہیں بخشا ہے. ہر ایک کا غلط استعمال کیا ہے. کسی آدمی کو بولنا نہیں آتا ہے،
آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں. ناظرین آپ کو کیا بولنا ہے اس کے بارے میں؟ اس بیچارے کو بولنا نہیں آتا ہے, وہ الٹا پلٹا بولتا ہے, اس کی کلپ بناتے ہیں, وائرل کر دیتے ہیں. بھائی کم از کم اللہ کے لیے اس چیز کو سوچو, خدا را کرو, سوچو کہ بھائی اس کی بھی ماں ہوگی, اس کی بھی بہن ہوگی, اس کی بھی بیٹی ہوگی. آپ سیاسی ریلیوں میں جاتے ہیں, وہاں بیان دلواتے ہو, کسی کو نہیں آتا ہے بولنا, مت چڑھاؤ یار, کیوں چڑھا رہے ہو؟ جیسے آپ لوگوں کی عزت ہے, ہم لوگوں کی عزت ہے. بہت سارے میڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں وہ تو عز منتشا و تو ذل منتشا. بھائی جب تمہاری عزت ہے تو ان لوگوں کی بھی کوئی عزت چلیے ہے. چراغ صاحب بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.